السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، اپوزیشن جماعتوں کی گزشتہ روز جو اے پی سی ہوئی، اس کے حوالے سے آج بات کریں گے کہ اے پی سی سے کس جماعت کو کیا ملا، کس جماعت کو کا زیادہ فائدہ ہوا، کس کا زیادہ فائدہ نہیں ہوا۔ رضا کھٹری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کھٹری صاحب بہت اچھا تجزیہ کرتے ہیں، اس اے پی سی کا ہم جائزہ لیں گے۔ کھٹری صاحب آج کل اپنا یوٹیوب چینل بھی چلا رہے ہیں اے آر کے نام سے۔ کھٹری صاحب ویلکم ٹو شو۔ بہت شکریہ جائزہ۔ کھٹری صاحب، کیا جائزہ ہے آپ کا، کیا تجزیہ ہے اے پی سی کے حوالے سے کہ کون سی جماعت اپوزیشن میں سے فائدے میں رہی؟ پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی، کس کو کیا ملا ہے اس اے پی سی سے؟ بہت شکریہ شاکر صاحب۔ میرا خیال ہے کہ میں اگر اس کو تھوڑے الفاظ یا جملوں میں اس کو سم اپ کروں تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے پیسے خرچ کیے اور میلہ لگایا، مریم نواز نے اس کو لوٹا، اس میلے کو، اور مولانا اپنا حصہ لے کر چلے گئے۔ ٹھیک ہے نا؟ نقصان کس کا ہوا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ میلہ لگائی پگڑی چرانے کے لیے تھا، تو یہ پگڑی چرائی گئی میاں شہباز شریف کی۔ اوکے، اچھا، اب آپ مطلب نواز شریف کی دھواں تقریر، مریم نواز کی موجودگی، میاں شہباز شریف کی وہ شخصیت پہ حاوی ہو گئے؟ نہیں، حاوی نہیں، غالب رہی؟ نہیں، میاں شہباز شریف کا جو نیریٹو تھا نا وہ دفن ہو گیا۔ وہی نیریٹو کی بات کر رہا ہوں۔ دفن ہو گیا۔ ویسے سیاسی قدبت کے حوالے سے بھی ظاہر اثر بہت پڑتا ہے، اچھا لگا نا، ہاں، بہت اچھا اور لگا۔ نیریٹو کے حوالے اب سے لیکن اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سمجھاتے ہیں، کیونکہ آج اتفاق یہ ہے کہ آج میرا بھی مریم نواز نے کیسے لوٹا؟ مولانا تو حصہ لے گئے، اسمبلیاں استعفے شامل کرا کے گئے اعلامیے میں، قرارداد میں۔ مولانا کیسے، مریم نواز نے کیسے میلہ لوٹا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح لوٹا۔ جب یہ اے پی سی کا رہبر کمیٹی نے طے کیا کہ 20 ستمبر کو اے پی سی ہوگی، ٹھیک ہے بھائی ہوگی، آپ کا، میرا، یا جو لوگ ان چیزوں کو قریب سے دیکھتے ہیں ان سب کا یہی تاثر تھا کہ یہ بھی پچھلی جو 4 اے پی سیز ہوئی ہیں اس طرح ہوگی، زیادہ سے زیادہ کوئی تھوڑا بہت، تھوڑی اس میں تلخی آئے گی، تھوڑی تیزی آئے گی، اس سے زیادہ نہیں تھا۔ اچھا، اب اس کی کیونکہ میزبان بڑی جماعت نون لیگ تھی، اس کو میزبانی کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ ٹیکنیکلی وہاں سے نکل گئی اور پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم اس کو جو ہے وہ اس کی میزبانی کرتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ شہباز شریف جس چیز سے بچنا چاہ رہے تھے میزبانی کر کے، جن ٹف ٹائم نہیں دینا چاہ دینا رہے تھے، چاہتے ناراض تھے، نہیں کرنا چاہ رہے تھے مقتدر قوتوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو۔ تو اب جب پیپلز پارٹی نے یہ سہرا اپنے سر لیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ چیزوں کو ٹائمنگ دیکھیں نا۔ 2 دن پہلے بلاول بھٹو زرداری نے نواز شریف صاحب کو فون کیا، ان کی صحت دریافت کی، انہیں دعوت دی کہ آپ اس اے پی سی میں شریک ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ڈن ہو گیا، شریک ہوں۔ ٹھیک، آپ نے ڈن ہو گیا، بس ڈن ہاں ہو گیا، ان میں شامل ہے، ڈن میں شامل ہے۔ یہ ہمارے پاس جس طرح ایم سی بی بینک، ہاں، ایم سی بی بینک، تو یہ تو ہماری زبان کی روایت ہے۔ تو اچھا، اب آپ دیکھیں کہ انہی دنوں میں، انہی گھنٹوں میں میاں نواز شریف کے سوشل میڈیا کے، فیس بک کے، ٹویٹر کے اور انسٹاگرام کے اکاؤنٹ بن گئے۔ 3 لاکھ 24 گھنٹے میں میاں صاحب کے 2.5-3 لاکھ حالانکہ وہ رجسٹرڈ اکاؤنٹ نہیں ہے، وہ ٹک والے نہیں ہیں۔ ہاں، اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹویٹر کی تاریخ میں شاید یہ سب سے زیادہ یہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ ہوا ادھر۔ اچھا، مسلم لیگ نون کہتی رہی کہ میاں صاحب کی تقریر کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا۔ ہاں، پیپلز پارٹی نے اس کی تصدیق کی۔ ٹھیک ہے، ہم آپ سب اس میں شش و پنج میں رہے کہ یار پیپلز پارٹی تصدیق کر رہی ہے اور جن کا وہ قائد ہے وہ تو تصدیق نہیں کر رہے، اور وہ مریم کی بھی تردید کرتے رہے۔ اچھا، مریم نواز کی بھی تردید کرتے رہے۔ 7 رکنی وفد میں مریم شامل نہیں تھی، جب 11 رکنی وفد آیا، نام آیا تو 7ویں نمبر پر مریم نواز، ہاں، پرویز رشید کے بھی بعد بات تھی۔ ٹھیک ہے نا، ایک یہ۔ اچھا، اس کے بعد زرداری صاحب آ گئے۔ اب ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کا ویٹ بڑھنے لگا۔ ٹھیک ہے، اے پی سی کی رات مولانا نے 2 بار نواز شریف سے رابطہ کیا۔ بالکل، ٹھیک ہے نا، آپ کو یاد ہوگا کیونکہ آپ نے یہ خبر بتائی تھی ہمیں کہ جب شہباز شریف ان سے رہائش گاہ پر ملنے آئے تو 2.5 گھنٹے پہلے ایک میاں صاحب کا پیغامبر آیا جو میسج دے گیا
اور 2.5 घंटे बाद जो मुलाकात हुई उसमें खाया पिया कुछ नहीं। यार वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग, मैंने प्रोग्राम हाँ, किया था जो हाँ। इसमें छुपाने वाली लेकिन अब बात नहीं चीज़ों है, को वो असल में हम कड़ियाँ मिला रहे हैं। इरफान सिद्दीकी हाँ, आए थे कि भाई हाँ, शहबाज शरीफ आ रहे हैं मौलाना मिलने, इनके साथ कोई बात तय न हाँ। करना, तो वो मकसद आए क्या, इसलिए हाँ, थे। मकसद कहना का ये हम कड़ियाँ मिला रहे हैं। हाँ। अच्छा, अब मुझे लगा था जब आपके टीवी चैनल ने एक वीडियो हमें कहीं से आई थी लंदन से, मियाँ साहब की, उसमें वो पूछ रहे थे कि कल आप एपीसी से खिताब करेंगे, क्या कहेंगे, तो मियाँ साहब ने एक जुमला भी नहीं कहा, एक लफ्ज़ तक नहीं कहा। मुझे बिलीव करें उसी वक्त अंदाज़ा होगा कि ये बंदा कल कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये अभी बोल नहीं रहा ना, तो करेगा। अब वो उन्होंने बस ये बात रखी, फिर वो लिखी हुई पूरी तकरीर उन्होंने पढ़ी जिसमें पूरे मुल्क की हालात, एक साथ 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाला शख्स, उसने वो सारी चीज़ें बयान कर दी, जिससे ज़ाहिर है कि आपके इक़्तिदार के ऐवानों में जो ओरिजिनल इक़्तिदार के ऐवान है वहाँ तूफ़ान बरपा होना था। लेकिन उस तकरीर ने, उस पूरी तकरीर ने एक वो क्या कहते हैं कि पूरा ट्रैक बना कर दे दिया आपकी पूरी जो दीगर एपीसी थी। उसके बाद 11-12 घंटे तक ये पूरी जो सरगर्मियाँ चलती रहीं, रात जब ये एलामिया जारी हुआ और जो एक्शन प्लान जारी हुआ, उसमें मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से वो सारी चीज़ें बयान की गई जो हालिया दिनों में हमें अभी तक कहीं भी पता नहीं चला कि किसी सियासी जमात ने बात की हो। आप अंदाज़ा करें कि आसिम सलीम बाजवा, सेनेट इंतखाबात, बलूचिस्तान हुकूमत का तोड़ना, ये मियाँ नवाज शरीफ ने बयान की। हालांकि उन्हीं दिनों मियाँ नवाज शरीफ ये इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाते रहे थे, पीपल्स पार्टी के ऊपर, लेकिन इस बार उन्होंने खुलकर बात की। एक एफसी के मामले, मिसिंग पर्सन का मामला, पाकिस्तान के अंदर सियासत के अंदर जो मुदाखलत है, मगर ये कि खुलकर बातें हुई और वो सारी चीज़ें आपके एलामिया का हिस्सा बनी, डिक्लेरेशन का। इस्टेब्लिशमेंट, मुसल्लह अफवाज, सब सारी चीज़ें क्लियर कर दी, मगर ये कि आपने एक रास्ता दे दिया लोगों को बात करने का। इन 2 सालों तक जितना मीडिया को दबाया गया और वो इतने बेरहम तरीके से जो दबाया गया, उसका माशी कत्ल किया गया, कल वो सारी बातें मीडिया पर चलती रही। ये ज़ाहिर एक टर्निंग पॉइंट था। अब आते हैं कि जिस तरह आपने कहा कि मरीम नवाज ने मेला किस तरह लूटा, कल आपने अंदाज़ा लगाया कि जब ये 11-12 घंटे की पूरी प्रैक्टिस थी, मगर ये कि 12 बजे थंबनेल में ये लिखेंगे मरीम नवाज मेला लूट गई। हाँ, आप लिख लें, ओके, ठीक है, ठीक है। अब ये हुआ कि कल सुबह 9 बजे से ये प्रैक्टिस शुरू हुई थी और 9:30 बजे ये ख़त्म हुई है एपीसी। 1 बजे शुरू हुई, लेकिन तमाम जमातों की जो है वो एक्टिविटी शुरू हो गई थी। अब हुआ ये, मौलाना फजल रहमान, ज़ाहिर बात है कि अब नौजवान नहीं है, जवान भी नहीं है, 60 की एज से ऊपर है। मियाँ शहबाज शरीफ उसी पोजीशन में है, इसी तरह महमूद खान, दीगर कायदीन साहब। ये नौजवान और जवान में भी थोड़ा फ़र्क है। हम जवान हो सकते हैं ना। अच्छा, नौजवान नहीं है, नौजवान जो है टीनेजर हैं। नहीं, टीन, हाँ वो ही होते हैं। हाँ, हम तो टीन से तो चले गए, हाँ, ठीक है ना। हाँ। अच्छा, अब हुआ ये कि बिलावल और मरीम आपको बिल्कुल मुतमईन और फ्रेश नज़र आ रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ बॉडी दबाव थे, टेंस थे। तो अब इशू ये है कि मौलाना चलें, इस्तीफे तो न दिए ना, इस्तीफे देने भी नहीं थे। ज़ाहिर बात है कि देखें ना, शहबाज शरीफ यहाँ अपोजिशन लीडर हैं, उनके बेटे पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर है, पीपल्स पार्टी के पास सिंध में हुकूमत है, यहाँ उनके एमएनए से, ये एक पूरा प्रिविलेज पैकेज है पूरा, ठीक है ना। उस बना पे वो सारे काम भी करते हैं। कोई बंदा जेल चला जाए तो प्रोटेक्शन ऑर्डर पर आता भी है, मिलता भी है, सियासी सरगर्मियाँ करता है। अब जो मैंने आपको पहले बताया था कि बिलावल साहब का फ़ोन, फिर नवाज शरीफ का शामिल होना, मरीम नवाज का इन होना, कल जब ये एपीसी ख़त्म हुई तो नून लीग के जितने कारकुन थे और मरीम नवाज को जिस अंदाज से उनकी गाड़ी को फूल निछावर करके रुखसत किया, नारेबाजी की, ऐसा लग रहा था कि खर्चा तो पीपल्स पार्टी का था लेकिन कैश तो उन्होंने करवाया। नंबर 1। इससे भी पहले आते हैं कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो मरीम औरंगजेब ने पूरा कंट्रोल कर लिया सवालात जवाबात का। ऐसा ही है, ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सवाल ज़मान कायरा ये मुंह तकते रहे। अब इशू ये था कि जाहिर है कि बीट रिपोर्टर हर जमात के अपने
ایک اثاثے کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں، اور وہ مستقل ساتھ رہ رہے کہ ان کا اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ ان سے سملر ہو جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں آپ ان کے اسی انداز کے سوال آتے ہیں، لیکن کل پیپلز پارٹی کے بیٹ ایک دو کو چھوڑ کے باقی کسی کو موقع نہیں ملا، باقی سارے ادھر تھے۔ مجھے مل گیا تھا۔ ہاں، آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ نون لیگ کرتے رہے ہیں، اس لیے وہ آپ کو جانتے تھے، ہم تو بہرحال اس سے محروم رہے۔ تو اب ایشو یہ ہے کہ اسٹیج اے پی سی کا مریم نواز کی روانگی، میں جو آپ کو اسٹارٹ میں نے کہا تھا کہ وہ نواز شریف لوٹا، کی تقریر، نواز شریف کی تقریر لوٹا، کھویا کس نے؟ میاں شہباز میاں شریف۔ شہباز شریف۔ اچھا، اب لیکن بلاول نے تو کچھ نہیں کھویا فی الحال تو۔ بلاول تو جو چاہتے تھے وہ کر دیا، بلاول چاہتے ہی نواز شریف کو ان کرنا تھے نا پورے سیاست میں، وہ اس میں کامیاب رہے۔ ظاہر ہے کہ دیکھیں نا، مولانا اعتبار نہیں کرتے شہباز شریف پر، بلاول بھی اعتبار نہیں کرتے، تو ظاہر ہے اب کوئی ایسا آدمی ہو نا جس کے ساتھ آپ بیٹھ کر بات کریں۔ تو میاں صاحب سے بات ہو گئی، بات ہو گئی، مریم سے چیزیں ہو بات گئی، ہو گئی۔ ان ہو گئی۔ اچھا، اب یہ تحریک کس طرح چلے گی؟ جو جنوری کا انہوں نے دیا ہے، یہ الگ ٹاپک نہیں ہے، تاریخ کس طرح چلے گی، ٹھیک ہے، پروگرام بہت لمبا ہو ٹھیک گیا ہے، ہے، ٹھیک ویور ہے، پر ہاں ٹھیک ہے، پھر دوبارہ میرا خیال ہے ویور سے یہ پروگرام الگ اس پہ ڈسکشن ڈیٹیل میں کریں گے، کیونکہ یہ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ یہ کھٹی صاحب جو ابھی چھیڑنا چاہ رہے تھے کہ تحریک کیسے چلے گی، یہ میرا خیال ہے الگ ایک بڑا ڈیٹیل اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ تو فی الحال پروگرام میرا خیال ہے طویل ہو گیا ہے، ہاں، تو فی الحال اجازت لیتے ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔